السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 48 سے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کام نہیں آنے والی۔ ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ہی اس دن کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی اس دن کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اس دن مدد کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد یہ ذہن دیا گیا، یہ ذہن ملتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایسی بات کہی گئی ہے کہ اگر ان باتوں پر غور کر لیا جائے تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بہت ہی پتے کی بات انہوں نے بتائی ہے۔ وہ بات کیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی شخص کے بدلے میں کام نہیں آ سکتا، نہ ہی اس دن کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی اس دن سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس دن ان کی مدد کی جائے گی۔ کس دن اور کون لوگ؟ تو وہ دن ہے قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن یہ حالات پیش آئیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو یوں تو اس آیت کریمہ کے مخاطب بظاہر یہود ہیں، یہودی حضرات ہیں، مگر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کریمہ سے جو سبق ملتا ہے اس سے ہر انسان کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کریمہ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور اچھے کاموں کو کرنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر آیت کریمہ ہے، اور بہت ہی بہترین اور سبق آموز آیت کریمہ ہے۔ ذرا اس پہ غور کریں، کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص آپ کے گناہوں کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا، کوئی بھی شخص آپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ ہی اس دن آپ اگر اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں کے عذاب سے بچنے کے لیے روپیہ پیسہ دینا چاہیں تو روپیہ پیسہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر چاہیں کوئی سفارش کر دے، سفارش بھی قبول نہیں ہونے والی ہے، اور نہیں مدد کی جائے گی۔ یوں تو دنیاوی زندگی میں یوں ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، پھر ہم اس غلطی اور اس خطا کی بنیاد پر ہمیں سزا ملنی ہو، ہم سزا کے مستحق ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ہم کسی شخص کے دامن کو تھامتے ہیں اور سہارا لیتے ہیں کہ اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے ہمیں سزا سے رہائی مل جائے۔ اگر روپیہ پیسہ سے بچنے کی گنجائش ہو تو ہم روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں،
غرض کہ کسی غلطی پر ہمیں جو سزا ملنی ہے اس سزا سے بچنے کے لیے اگر کسی کا سہارا لینا پڑے ہم سہارا لیتے ہیں، پیسہ خرچ کرنا پڑے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، کسی کی مدد لینی پڑے ہم وہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، مگر ذرا اس دن کے بارے میں سوچیں جس دن آپ کو روپیہ پیسہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے، نہ ہی اس دن آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے آپ سے کچھ روپیے پیسے مانگے جائیں گے۔ اگر آپ نے دینے کی کوشش بھی کی یا آپ دینا بھی چاہیں تو بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ پر غور کریں، جب کبھی گناہوں کا تصور ذہن میں آئے، جب کبھی کسی غلط کام کی طرف ذہن جائے، دماغ جائے اور دل اس غلط کام کو کرنے کا ارادہ کرے، فوراً سوچیں آخرکار اس دن کیا ہوگا، جس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی شخص ہماری مدد کرے گا، نہ کوئی ہمارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھائے گا۔ آخرکار اس دن کیا ہوگا؟ تو اس آیت کریمہ کو ایک بار نہیں بار بار پڑھیں اور سوچیں کہ اس آیت کریمہ نے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکی کی طرف جانے کے لیے کس طریقے سے ابھارا ہے۔ اس آیت کریمہ کے جو مخاطب وہ یہودی حضرات ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو سفارشی کی نفی کی گئی کہ نہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی ان کے حق میں، تو یہاں یہودی حضرات مراد ہیں۔ مسلمانوں کے حق میں شفاعت ہے، مسلمانوں کے حق میں اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، مگر اس آیت کریمہ سے جو سبق ملا وہ یہی ملتا ہے کہ ذرا اس دن کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اس دن بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوگا، لہٰذا ان پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب کبھی دل گناہوں کی طرف مائل ہو، گناہ کا ارادہ آپ کے دل میں آ جائے، فوراً اس آیت کریمہ کو سامنے لائیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔